حیثیت میزبان بحیثیت ایک طالب علم داخل ہوئے ہیں اس سیگمنٹ میں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اکثر و بیشتر مجھے آج کل سننے میں مل رہا ہے کہ بھائی آپ کا دین سے کیا تعلق ہے. تو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مفتیان کرام ماشاءاللہ سے سب لوگ بیٹھے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیجئے میرا کیا تعلق ہے. میں بھی الحمدللہ بھائی مسلمان ہوں، میں بھی جو ہوں وہ کلمہ گو ہوں. تو بس ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے تو سیکھنے دیں یار، ہماری بھی بہتری ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. کیوں مولانا صاحب؟ ایسا ہی ہوگا نا. تو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب، ہم اپنی طرف سے کچھ بتانے کے لیے بالکل بھی نہیں بیٹھے ہوئے، اور مفتیان کرام جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے اس چیز کی تصدیق کر دیتے ہیں. آج کا فہیم سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ بہت اچھے انسان ہیں کہ آپ اتنے پیارے طریقے سے ان تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا دین سے کیا تعلق، لیکن میں اتنی پیاری نہیں ہوں جتنے اچھے آپ انسان ہیں. تو میں ان سے صرف یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاورز دی ہوئی ہیں کہ آپ ان تمام لوگوں کو سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں کہ کس کا دین سے کوئی تعلق ہے اور کس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہاں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سیکھتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے توسط سے، ہمارے چینل کے توسط سے، ہماری ٹرانسمیشن کے توسط سے وہ تمام مسلمان جو کسی نہ کسی طریقے سے ہم شاید بھٹک گئے کہیں نہ کہیں، ہمارے توسط سے پیغام پہنچے آپ لوگوں تک. تو یہاں پر ہماری طرف سے آپ کو کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی کبھی بھی. علامہ صاحب بھی یہاں ہوتے ہیں، مفتی صاحب بھی یہاں ہوتے ہیں، عابد مبارک صاحب بھی یہاں ہوتے ہیں، مفتی ابو محمد صاحب بھی آئے ہیں، بلکہ عابد مبارک صاحب تو آ بھی گئے ہیں. تشریف لائیے گا حضرت. تو کبھی بھی یہ تاثر نہیں ہے بھائی کہ ہم کسی بھی مفتی سے یا علامہ سے یا کسی بھی عالم سے کسی بارے میں بحث کر سکیں. ہماری اوقات نہیں ہے ان لوگوں سے بحث کرنے کی. تو آپ یہ تاثر نہ لیجئے کہ ہم کسی سے بحث کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ خود ہی جو ہے اس بارے میں تصدیق کر دیں گے. اب آج کا جو ٹاپک ہے، یہ ساری بات کرنے کی وجہ یہی تھی کیونکہ آج 24ویں روزے پہ یہ بات ہو رہی ہے. یہ بات تو ہم چاند رات سے جب سے ٹائٹل ہمارا آن ایئر ہوا تھا تب سے سن رہے ہیں. آج بات کرنے کی وجہ یہ تھی میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، کہ جوانی میں عبادت جو کی جاتی ہے نا، اس کا ایک الگ ہی ثواب ہے، لیول ہی اور ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مسجدوں کے اندر بزرگ ہمارے سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فجر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عشاء پڑھ کے نکلتے ہیں. اگر مقابلہ آپ نے ان کا کرنا ہے، یہ عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، اس عمر میں اگر آپ نے عبادت کی تو اس عبادت کا صلہ ان بزرگوں کی عبادت سے جو کہ فجر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں، عشاء تک بیٹھتے ہیں، پھر گھر آ جاتے ہیں. یہ ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں میں جو آپ کے گھر میں ہیں، کسی اور بزرگان دین کی طرف نہ چلے جائیے گا خدا را. ان سے بہتر آپ کی نوجوانوں کی جو ہے وہ عبادت ہے. اور یہ حدیثوں میں بھی اس کا حوالہ بے تحاشا مرتبہ دیا گیا. اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کنز الاعمال میں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، کم و بیش مفہوم آپ اسے مکمل کر دیجئے گا حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے. یہ حدیث کا کم و بیش مفہوم بھی ہے. تو ہم جوانی میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. ہالیڈیز پہ چلے جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ہر ویکینڈ کے اوپر ہماری ایک بیٹھک لگتی ہے، اس پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے. شب جمعہ نہیں لگتا کبھی ہم جو ہے وہ سہ روزہ کی طرف نہیں جاتے، لیکن ہاں ٹریولنگ پہ ضرور جاتے ہیں. ہم کبھی دبئی نکل گئے، کبھی یورپ نکل گئے. تو یہ وقت ہے، کیونکہ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ موضوع ہے تو میں نے اس بارے میں پڑھنے کی کوشش کی، اور میری کم علمی میں یہ بات جب آئی تو مجھے اس بارے میں بڑا تعجب ہوا ولی صاحب، کہ جوانی میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جی آج محنت کر لیتے ہیں. میں اپنی ذہنیت سے بتا رہا ہوں. میں سوچتا تھا کہ آج محنت کر لیتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر مسجد میں وقت گزار دیں گے، آج پیسے کما لیتے ہیں ذرا. لیکن جب پتہ چلا کہ اس کا تو ثواب ہی الگ ہے کرن، تو پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اس عمر کو ضائع کر رہے ہیں. گھومیں پھریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن عبادت کو یہ سوچ کر ڈیلے کرنا کہ بھائی بڑھاپے میں کر لیں گے، اس پر آج ہم علماء کرام سے گفتگو کرنا چاہیں. اس کی بڑی آسان سی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو جب کمانا شروع کرتا ہے اس وقت سے انویسٹمنٹ کا آغاز کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ کاش میں اس وقت اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع کر لیتا تو آج مرتے وقت اپنے بچوں کو کچھ بنا کے دے رہا ہوتا، ان کے سر کے اوپر چھت دے رہا ہوتا. تو جوانی کی عبادت بھی بھائی اسی طرح کی ہے کہ جو کچھ جتنی اللہ نے آپ کی ہڈیوں میں طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، جتنا آپ کے اندر ولولہ ہوتا ہے اس عمر میں، جوانی میں، وہ ولولہ، یہ شدت آپ کی عمر کی اس حصے میں نہیں ہوتی کہ جب آپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند فرمایا. اور اس کی ایک اور بڑی خاص بات جو علماء کرام جس پر روشنی ڈالیں گے وہ یہ کہ جب عمر کے ہم اس حصے میں چلے جاتے ہیں کہ جسے بڑھاپا کہتے ہیں، وہاں پر لوگوں کا بھی ایک معاشرتی طور پر یہ ہمیں ملتا ہے کہ بھائی اللہ اللہ کرو، اب تو مسجد میں جانے کی عمر ہے، اب تو سجدے میں پڑے رہنے کی عمر ہے. لیکن جس وقت ہم جوان ہوتے ہیں اس وقت ہمارے اوپر شیطان کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جب ہم شیطان مردود کو اس کی اوقات بتا کر اللہ رب ذوالجلال کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اللہ رب ذوالجلال اس وقت کہ جب ہم طاقت میں ہیں،
جب ہماری ہڈیوں میں اتنا دم ہے، جب ہمارے اندر وہ ولولہ موجود ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس دوران جب ہم شیطان مردود کو مردود کہہ کر اللہ رب ذوالجلال کے کہے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں جاتے ہیں، تو سوچئے پھر اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اللہ کے آگے اس عبادت کا ریوارڈ ہی کچھ اور ہوگا۔ بے شک اس پر کئی لوگوں نے کئی مقامات پر، علامہ اقبال صاحب نے بھی کئی اشعار اس پر لکھے ہیں، لیکن میری نظر سے جو بڑا ہی خوبصورت شعر گزرا ہے مفتی عابد مبارک صاحب، آپ کی نظر کروں گا میں یہ، کیونکہ شعر و شاعری کا مقابلہ جو ہے وہ ذرا ہمارا رہتا ہے، ہم خیر کس مقابلے میں آپ کے، لیکن پھر بھی ایک رہتی ہے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ایک شعر نکال کے لایا ہوں آج میں، اور آپ کا تخلص جو ہے وہ نوری بھی رہا ہے تو شعر میں بھی شامل ہوگا، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی اس جوانی کے بارے میں آپ تمام حضرات کے پاس آنے سے پہلے، کیونکہ جب مجھے پتہ چلا میری ٹیم کی جانب سے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ماشاءاللہ سے جوان بھی ہیں اور لوگوں کی عبادت کرنے میں ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اور ان کی انوالومنٹ کس طریقے سے ہے کہ ہمارے ساتھ زاہد بھائی یہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے اسلام 360، جس میں صحیح حدیث کی تمام کتب ترجمے کے ساتھ موجود ہیں، انگریزی اور اردو، قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے، اور تلاوت موجود ہے مختلف شیخین کی آواز میں۔ آپ کا کوئی سوال ہو آپ اس ایپ پہ ڈال دیجئے، کوئی حدیث کا نمبر ہو آپ کو کہیں سے ریفرنس ملتا ہے آپ اس میں کراس چیک کر سکتے ہیں، اور اس بنا پر امت کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے مفتی صاحب، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زاہد بھائی اس میں، اور آپ سے چاہیں گے کہ جو لوگ ابھی نہیں جان پائے ہیں اس ایپ کے بارے میں ان سے آپ اس کا تذکرہ بھی ضرور کیجئے گا۔ جی بالکل ضرور کرتا ہوں فہیم بھائی۔ بیسیکلی جو اسلام 360 موبائل اپلیکیشن ہے، اس کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ آج سے کوئی تقریباً یہ بات کوئی 12-14 سال پرانی ہے کہ قرآن کی ایک آیت ڈھونڈنے میں نکلا تھا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ مجھے اس وقت اس کا اردو ترجمہ آتا تھا، تو میں ڈھونڈنے نکلا کہ بھئی کہاں موجود ہے، تو مجھے یہ آیت ملتی نہیں تھی، تو اس وقت میں نے سوچا کہ اس طرح کی کوئی ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے، تو نومبر 2007 سے میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ کراچی میں اپنی آئی ٹی کمپنی چلاتا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو میں پڑھاتا ہوں، یہ ایک میرا شوق ہے جس کی خاطر میں کوئی 12 سالوں سے ریسرچ کر رہا ہوں، اور 12 سالوں کی ریسرچ کے بعد آج الحمدللہ یہ ورلڈ نمبر 3 رینک کی ایپ ہے، 7.3 ملین اس کے ڈاؤن لوڈز ہیں، اور الحمدللہ ڈیلی تقریباً ہماری اس اپلیکیشن پہ 8 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ اس اپلیکیشن میں کیا کام ہے، اور اگر یہ میرا کیمرہ دکھا بھی سکے کہ اگر آپ اس میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نارملی قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں 11 سے زیادہ ٹرانسلیشن ہے مختلف مکاتب فکر کی، اس میں 8 سے زیادہ تفاسیر ہیں، 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں، 27 لاکھ سے زیادہ شہروں کے قبلہ ڈائریکشن، نماز کے اوقات ہیں، قاعدہ ہے، سب چیزیں موجود ہے۔ یہ میں نے اس وقت سورہ بقرہ اوپن کر لی ہے، میں کسی آیت پہ کلک کرتا ہوں اور یہ میں اس کو پلے کرتا ہوں۔ یہ آپ کا کیمرہ جو ہے وہ آپ کو کور کر رہا ہے، کیپچر کر، اوکے، کیمرہ جو ہے وہ کور کر رہا ہے، آپ اسے کرتے رہیں۔ میں اس کو پلے کرتا ہوں، جی جی، تو یہ آیت آپ کے سامنے جو عربی، یہ میں آیت یہاں روک رہا ہوں، اگر آپ اس آیت کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ریپیٹ کا بٹن ہے، آپ یہ دبا دیجئے تو اس آیت کو یہ 1 لاکھ مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے، ماشاءاللہ، جس طرح بچوں کو ہم چیزیں یاد کرواتے واہ ہیں۔ واہ واہ۔ میں اگر کوئی موضوع تلاش کرنا چاہوں، مثال کے طور پہ مفتی صاحب نے کوئی لیکچر دینے جانا ہے، آپ نے کوئی پروگرام کی تیاری کرنی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بولا بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ بچے ہمارے تھوڑے زیادہ انٹلیکچوئل ہو گئے، پوچھتا بابا جان کہاں لکھا دکھائیے، تو اب آپ ذرا اس میں صرف ٹائپ کیجئے جھوٹ، چاہے تو انگلش میں لائے لکھیں، اردو میں جھوٹ لکھیں، رومن میں جو ہم میسج کرتے ہیں اس میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، تامل میں لکھیں، ملیالم میں لکھیں، نیپالی میں لکھیں، 19 زبانوں پہ اس پہ ہم کام کر چکے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے گا بغیر انٹرنیٹ کے، میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں جھوٹ، اور یہ کیمرہ اگر اس کو کیپچر کر سکے، جی جی وہ کر رہا ہے، میں نے یہاں پہ جھوٹ ٹائپ کیا اور سرچ کا بٹن دبایا، بغیر انٹرنیٹ کے وہ ڈھونڈ لایا جھوٹ کے متعلق 43 آیات ہیں۔ میں نے کسی بھی آیت پہ کلک کیا، اور فہیم بھائی جو یہ رومن اردو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو گوگل آئی ایم the only person in the world alhamdulillah who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine۔ میں نے کہا مجھے اس کی اپنا ذرا اس کو ٹیب کو کراس میں رکھیے گا تاکہ کیمرہ اس کو صحیح سے کور کرے۔ اچھا آپ وہ سامنے مانیٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کٹ کیجئے ان کا کیمرہ،
جی جی یہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں اگر اردو پہ میں چاہتا ہوں اس کی اردو پڑھنا, جی جی آپ اردو پہ کلک کیجئے تو پوچھے گا اردو کس کی پڑھیں گے آپ, شیعہ, سنی, اہل حدیث, دیوبند, بریلوی, تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن موجود ہیں. اس میں غلام رسول سعیدی صاحب بھی موجود ہیں, اس میں محمد جوناگڑی صاحب کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, اس میں تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, اس میں کنز الایمان بھی موجود ہے, یہ ساری چیزیں موجود بریلوی صاحب کی. ہیں. میں نے کلک کیا, اب آپ اس کو اگر سننا چاہتے ہیں, یہ میں نے کلک کرتا ہوں اور اس کو سننا چاہتے ہیں, سنیے. کے دلوں میں روگ ہے, چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر. آپ نے کہا نہیں یہ آیت بہت زبردست ہے, مجھے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, ذرا دیکھیے. میں نے مور کے آپشن پہ گیا, میں نے اس کو شیئر کیا, وہ کہتا ہے ڈیزائن بنا دوں. میں نے کہا ڈیزائن بنائیے. کہتا ہے کون سا بیک گراؤنڈ لگاؤں. میں نے کہا یہ والا بیک گراؤنڈ لگائیے, ٹرانسلیشن کے ساتھ تھوڑا سا اس کا فونٹ سائز بڑا کیجئے, کون سا کلر دینا ہے کلر دیجئے, واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, میسنجر, جہاں بھیجنا ہو بھیج دیجئے آپ. ارے واہ ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ نے کہا نہیں جناب, میں ایک اور کام کرنا چاہتا ہوں, میں اس میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں. تفسیر پڑھنے کے لیے آپ نے مور کے بٹن پہ کلک کیا, تفسیر. اس میں تفسیر آپ کے پاس تبیان القرآن موجود ہے, اس کے اندر آپ کے پاس تفسیر مودودی موجود ہے, تقی عثمانی صاحب کی تفسیر موجود ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر موجود ہے, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر موجود ہے. یہ میں کلک کرتا ہوں, سنیے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے. میں نے کہا نہیں جناب. اب ایک اور کام, جیسے آپ نے شعر مفتی عابد صاحب کو ہدیہ کیا تھا, تو میں ہدیہ کروں گا. مفتی صاحب جو صرف النحو کا ہم کام کرتے ہیں, قرآن مجید کی آیت فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں, مور, اور یہ دیکھیے تمام اس کے روٹ ورڈ آ گئے آپ کے سامنے. میں نے کہا مردن کے معنی بتائیے. مردن کے بارے میں امام راغب مفردات القرآن میں کیا کہتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. میں نے کہا اس مادے سے کون کون سے الفاظ آئے, وہ بولتا ہے اس میں 24 الفاظ اس سے ملتے جلتے آئے, وہ سارے اس نے دکھا دیے. اچھا یہی نہیں, ایک اور بہت بڑا کمال, ابھی تو ہم نے لکھ کر سرچ کیا نا. جی جی میں گاڑی چلا رہا ہوں, لکھوں گا تو گاڑی مار دوں گا. اچھا میرے بولنے پہ اس کو سرچ کرنا چاہیے. ذرا دیکھیے گا, یہ نیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی نیٹ کی سپیڈ سلو تھی, میں ذرا چیک کر لیتا ہوں. وائس سرچ کا بھی. جی ذرا دیکھیے گا, الحمدللہ رب العالمین. یہ 7 آیتیں ہیں جس میں الحمدللہ رب العالمین کا ذکر ہے, میرے بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. ماشاءاللہ. یہی نہیں, آپ نے کہا مجھے احادیث میں تلاش کرنا ہے, بلکہ ایک اور چیز ذرا دیکھیے. فہیم بھائی جب آپ رات کو بیٹھتے ہیں اور ہماری تجوید جب عمر بڑھتی جاتی ہے نا, تجوید خراب ہو جاتی ہے. ذرا دیکھیے گا, یہ اللہ الصمد یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے. میں نے کہا اس کو مجھے پڑھ کے سنائیے کہ کیسے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. ذرا دیکھیے گا, لم یلد ولم یولد کہہ رہا ہے حضرت سب غلط پڑھا ہے آپ نے. اب میں اللہ الصمد خود کہوں گا. اب ذرا دیکھیے گا اس کو, اللہ الصمد, تو یہ دیکھیں گرین کر دیا ہے, اور کیمرہ یقیناً کیونکہ وہ بلر ہو چکا ہے یہ گرین کر چکا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں میں احادیث میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کے پاس یہ احادیث پوری کتب ستہ, مسند احمد, مشکات شریف, سب اس میں موجود ہے. میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا, یہ حدیث آ گئی. امام بخاری تک یہ حدیث کس سند سے پہنچی ہے, حضرت اسماء الرجال. میں نے راوی پہ کلک کیا, پوری سند بیان کرے گا کہ یہ حدیث امام بخاری تک کس سند سے پہنچی ہے. ماشاءاللہ. میں نے کہا نہیں, میں تلاش کرنا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیے گا, میں یہاں پر صحیح بخاری میں آتا ہوں. میں نے کہا ساری کتابوں میں تلاش کرو اردو میں, اور اردو میں نے تلاش کیا نماز. یہ نماز میں نے لکھ دیا, سرچ کا بٹن دبایا, بغیر انٹرنیٹ کے نماز کے متعلق 8,419 روایات ہیں جو یہ بغیر انٹرنیٹ کے ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. ماشاءاللہ. اور یہ اتنی زبردست ایپ ہے, جتنا کچھ آپ بتا چکے ہیں, میں تو چاہ رہی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو, میں آپ سے پوچھوں یہ کہ آپ نے اس کا ٹیوٹوریل بنایا ہوا ہے کمپلیٹ, اس کا ایک کمپلیٹ ٹیوٹوریل ہونا چاہیے جو یوٹیوب پر تمام چینلز پر موجود ہو, اور جتنا زیادہ استفادہ کر سکیں مسلمان آپ کی ایپ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اتنی بہترین ایپ آپ نے بنائی ہوئی ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ جتنا کچھ بتا رہے ہیں وہ دیکھ کر ڈاؤنلوڈ کیا جائے دنیا میں. مجھے پہلے یہ بتا دیجئے کہ ماشاءاللہ کتنی ٹیم کے ممبران ہیں آپ کے ساتھ جو اس ایپ کے اوپر کام کریں, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے علماء کے تفاسیر کو جمع کرنا, ان کی تمام ترجمے کو جمع کرنا, پھر احادیث کو جمع کرنا, اور تمام مکاتب فکر کے, تو یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کے ساتھ کتنے ٹیم کے لوگ کام کر رہے ہیں؟ 17 لوگ ہیں جو کہ اسلام 360 پہ ہی کام کرتے ہیں الحمدللہ. پاکستان میں علماء کو, یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب, تقی عثمانی صاحب, امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہوئی, اور میں وہاں ام القریٰ یونیورسٹی, زرق یونیورسٹی نے مجھے وہاں بلوایا تھا, نمبر 12 یونیورسٹی ورلڈ کی,
اس نے مجھے وہاں لیکچر کے لیے بلوایا تھا کہ جی آپ یہاں پر لیکچر دینے کے لیے آئیے. میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ہماری آئی ٹی انڈسٹری کے اندر سب سے ٹاپ موسٹ پیک مانی جاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیول پر ہے, دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. یہ لوڈ کر رہا ہے اور کیونکہ یہ نیٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے یہاں پر, اس کے لیے میں معذرت کروں گا. لیکن غالباً آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر سرچ میں یہ آپ کی ایپ کو دیتا ہے, ایسے ہی کچھ اور جی بالکل, آپ اس سے باتیں کریں, آپ اس سے باتیں کرتے ہوئے آپ اس سے جو باتیں کریں گے اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ رپلائی کرتا ہے. ماشاءاللہ, اس پہ اے آئی پہ یعنی اتنا کام ہوا ہوا ہے. اور فہیم بھائی میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہمارے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ ہمیں صرف ایک ہفتے میں جو آڈیو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, جو آڈیو کی تلاوت جو آپ بتا رہے تھے کہ میں مشاری کی آواز میں سنتا ہوں, میں سورہ رحمان روز سنتا ہوں الحمدللہ. تو ہمیں جو ڈیلی ریکویسٹ ریسیو ہوتی ہیں کہ بھائی آڈیو ہمارے پاس سے چلا دیں, تو ایک ہفتے کے اندر 25.5 کروڑ ہمارے پاس آڈیو ڈاؤن. زاہد بھائی کو ہمیں ایک دن اور آپ کا جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا, اور اس پہ ہم تفصیل سے آپ سے شروع کے سیگمنٹ میں بات کریں گے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز, سوری میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ناظرین اور ہمارے ان بچوں کے لیے جو آئی ٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. زاہد حسین شیپا جو آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا. اللہ اکبر, واہ. میں اور میری امی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کیا کرتے تھے, صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا اور پوزیشن لیتا تھا. ماشاءاللہ. جس آئی بی میں پڑھنا میرا خواب تھا, میں جاتے ہوئے روتا تھا, آج اس آئی بی اے میں جا کر میں لیکچر دیتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بعد یہ اعزاز بخشا ہے کہ نمبر 12 یونیورسٹی زیورخ نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں اور یہاں پر بہت بڑی بات ہے زاہد صاحب, ماشاءاللہ آپ نے جو محنت کی ہے, اور یہی جوانوں کی عبادت کا صلہ ہے جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور ولی مظفر صاحب آپ کی جانب اگر بڑھیں تو میں اسی چیز سے ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے آغاز میں ایک بات کہی تھی نا کہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, تو ظاہری وضع قطع کچھ نہیں ہوتا ہے. ناظرین, یہ جو ہمارے سامنے زاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عبادت کر رہے ہیں, اور عبادت نہ صرف کر رہے ہیں اللہ رب الجلال کی, مطلب لوگوں کو عبادت کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. ذریعہ بنے ہوئے ہیں, اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے. ذریعہ بنے ہوئے ہیں, ذریعہ بنے ہوئے ہیں. بالکل. ان کی معلومات بھی عرض کروں کہ یہ صرف عوام کے لیے نہیں ہے, بلکہ میں بے شمار تعداد میں 90% علماء کرام ایسے ہیں جن کے موبائل کے اندر یہ ایپ موجود ہے, میرے موجود ہے. اور ابھی میں چند دن پہلے, چونکہ یہ جو رمضان سے پہلے مہینہ ہوتا ہے نا شعبان کا, اس میں ہر پورے ملک میں ختم بخاری ہوتے ہیں, تو میں جہاں جہاں ختم بخاری کے لیے گیا, میں نے وہاں تمام علماء کرام سے کہا کہ یہ تمام احباب اپنے پاس رکھیں, اس کے بڑے فوائد ہیں. لیکن آج آپ سے ایک فائدہ اور بھی ہوا کہ اسے آپریٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. سننے کے بعد بہت ضروری, کیونکہ دیکھیں یہ تو بات انہوں نے جیسے کہ ولی مظفر صاحب بتا دی ہے کہ جب آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں, اور بخاری شریف کی ماشاءاللہ سے کئی ساری جلدیں ہیں, اگر آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے تو, اور اس کی شرح بھی پڑھنے جائیں تو پھر بہت ساری ایک تعداد ہو جاتی ہے. تو اور تصدیق کرنی ہو اگر آپ نے حدیث کے نمبر سے, یا آپ نے فوراً نمبر لکھا اور آپ نے جو ہے وہ کر لی, تو یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے. میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے ولی مظفر صاحب, میں بڑے ادب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زاہد بھائی جو کام کر رہے ہیں, یہ جو جوانی میں, کیا یہ عبادت کا ان کو ثواب نہیں مل رہا ہوگا؟ جو ان کے وسیلے سے یہ لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں, جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہوا ہے, کیا یہ ان تمام لوگوں کی جو عبادات ہو رہی ہیں اس وقت اس ایپ کے ذریعے, اس کے ثواب کے حقدار نہیں ہوں گے؟ تیمناً و تبرکاً, سب سے پہلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث نوجوانوں کے متعلق فرمائی ہے, وہ پیش کر دوں. اس سے برکتیں بھی آ جائیں گی. پھر زاہد بھائی کا جو کام ہے, آپ حضرات کا جو کام ہے, اس سب پہ آتے ہیں. درست. امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس وقت اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور لوگ پسینے میں, کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا ہے یعنی منہ تک, کوئی جو ہے نا گلے تک, اور کوئی جو ہے سینے تک, کوئی گھٹنوں تک, اور کوئی ٹخنوں تک. اتنی گرمی میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں جو پہلا آدمی ہے وہ ہے امام عادل, کہ وہ بادشاہ جو منصف ہو. بادشاہ ہے عمران خان, تحریک انصاف, اب آپ انصاف کیجئے گا. امام عادل یعنی امام ملکن یا رئیسن یا وزیر اعظم رئیس الوزراء منصفن, کہ وہ منصف ہے. دوسری بات جو انہوں نے لکھی ہے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، وہ بالکل دوسرے نمبر پر ہے، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کیا بات، بے شک، کہ وہ نوجوان جو اللہ کی بندگی میں پروان چڑھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، میرے اور زاہد بھائی کی محبت ہے ایک عرصے سے ماشاءاللہ، اللہ کے لیے، اسی پروگرام کے لیے، اچھا، میں ان کو فون کرتے رہتا ہوں، مجھے فون کرتے ہیں، ملاقات آ چکی ہے، اچھا، ہاں ماشاءاللہ، گپے مارتے رہتے ہیں، تو اور حالانکہ ہم قریب ہے PCHS میں، واہ واہ واہ، آپ سب سے محبت الحمدللہ، احترام بھی ہے، ریسپیکٹ بھی ہے، سب کا ہے، جزاک تو اللہ کے لیے محبت ہو۔ اور مفتی عابد مبارک صاحب سے تو عشق کے حد تک ہے محبت، وہ ہیں اس لائق۔ ہاں، بلکہ آپ کے لیے تو میں یہ سب آپ کے لیے ایک شعر پیش کرتے ہیں تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ ارے واہ 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 واہ، کہتا ہے آپ کے آمد کے بعد تو کیا ہوا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ آپ تو آپ ہے حضرت، آپ پہ تو فدا ہے۔ تو اور یہ بھی للہ فی اللہ، یہ محبت اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ 7 بنتے ہیں۔ ایک اس میں جو ہے وہ ہے کہ ان کو کسی مالدار خوبصورت خاتون نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی ہے کہ وہ بالکل خلوت میں کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ اللہ کے ڈر سے رویا اور اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ بہہ پڑی۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی جو خرچ کرتا ہے، اس کے دائیں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بائیں نے کیا خرچ کیا، بائیں کو نہیں پتہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ تو یہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہاں سے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک نوجوان جو اللہ کی بندگی میں، اور اللہ کی بندگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اصطلاح میں لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم ہمیشہ عبادت کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس میں محدود کر رہے ہیں۔ عبادت اور عبدیت یہ اللہ کی بندگی کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو اپنا مالک، خالق، پاورفل مانیں اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی اس کی بندگی میں گزار دیں، تابع کرو۔ اور یہ جو جوانی ہے نا، یہ دیکھیں بعد میں تو پھر سارے جو ہے وہ بزرگ بن جاتے ہیں۔ وہ جو فارسی میں علامہ سعدی کا ایک شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن پیشوے پیغمبریست، ہاں 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 ہاں، واہ کہ واہ واہ، جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ درست بات۔ اور ہمارے سامنے ولی خان صاحب، ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہیں جمشید بھائی کا، کہ جنہوں نے اپنے پیک ٹائم میں، اپنے پیک ٹائم میں اپنے کام کو چھوڑا، اللہ کی طرف آ گئے، اور کس طرح آ گئے کہ آج انہیں جمشید کو روحانی اسکالر کے طور پر، مذہبی اسکالر کے طور پر، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ انہوں نے توڑا ہے، اپنا 70 لاکھ روپے کا اسٹوڈیو توڑ دیا۔ ایک شعر ہے وہ اصل میں بعد میں پھر آدمی پچھتاتا ہے، لیکن پچھتاوے سے پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ متنبی کا ایک شعر ہے، کہتا ہے یا لیت الشباب یعود یوما، یا لیت الشباب یعود یوما، کاش کہ جوانی دوبارہ ایک مرتبہ واپس آ جائے، ایک مرتبہ ایک دن کے لیے واپس آ جائے۔ میں نے کرنا کیا ہے، فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ، میں ان کو بتا دوں کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کر کیا دیا ہے۔ اللہ، تو بعد میں پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ آپ، میں ان پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یہ زاہد حسین صاحب کی طرح جوانی اس طرح کے کاموں میں، آئی ٹی میں اور یورپ اور پوری دنیا ہم سے کیوں آگے نکل رہی ہے، میں تمام نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں۔ کل جو خیانت پہ بات ہو رہی تھی، سب سے بڑی خیانت جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ کرتے ہیں، صحیح گورنمنٹ کی صحیح نوکری نہیں کرتے ہیں، اس میں اونچ نیچ، غیر حاضریاں، تاخیر سے جانا اور فلاں اور نخرے، اور پھر اگر کام کرتے بھی ہیں تو رشوتوں سے کرتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے نوجوانوں کا یہ کہ اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہندوستان کا، چائنا کا، امریکہ کا اور فلاں کا اور ادھر کا، یہ ہم فرقہ واریت اور یہ سطحی باتوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ میں خود بذات بطور خاص اپنے شاگردوں سے، اور چونکہ میرے تعلق مکتب دیوبند سے ہے اس لیے میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، ویسے تو سب مخاطب ہیں لیکن میں اپنے ساتھیوں کو سب سے پہلے اپنوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے وہ لڑائی جھگڑے سے نہیں، قابلیت، انٹلیکچوئل بن جائیں آپ، جینیس بن جائیں آپ، قریت پیدا کریں۔ دیکھیں آپ قریب بیٹھے ہوئے، دنیا تعریف کر رہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑی کام لے. یہ خوبصورت آپ نے سارے ولی خان سے بات کی. یہ پہلے سینیٹائزر ذرا آپ استعمال کریں آپ بھی اور ان کو بھی کروائیے کیونکہ آپ نے ہاتھ لگایا ہے, ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. سوال لے کر میں آگے بڑھتی ہوں. ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے, اللہ رب الجلال نے جوانی کی عبادات کا تذکرہ کیا, جوانی کی عبادات کو پسند فرمایا عابد بھائی, لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی جانب سے سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ایک بوڑھا شخص ہے, اس کو نماز پڑھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ پڑھتا ہے. اور ایک جوان شخص سے میں اگر نماز پڑھتی ہوں یا مزید جو لوگ ہیں تو ہمیں شاید اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی ایک بوڑھے کو ہوتی ہے. گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے, جسم میں تکلیف ہوتی ہے, سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, رکوع کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, قیام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو وہاں پر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ جب اتنی مشقت کے ساتھ عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے آگے, تو اللہ رب الجلال نے جوانی کی عبادت کو کیوں پسند فرمایا جو آسانی سے ہو جاتی ہے؟ ذرا اس پر روشنی تو ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بہت اچھا ہے, ہمیشہ کے موضوعات کی طرح. ایک چیز کلیئر کرتا ہوا چلوں کہ اللہ رب العزت جب اپنے دین کا کام لیتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ ایک نیک اور ولی اور پارسا آدمی ہو اسی سے لیا جائے. سبحان اللہ. وہ ہم جیسے گنہگاروں سے بھی لے لیتا ہے. ان اللہ لا یعید ھذا الدین برجل وہ فاجر. وہ رجل فاسق سے بھی لے لیتا ہے. وہ چاہے تو ترکوں کے کتوں سے بھی لے لیتا ہے. جب ترک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کون سا مذہب اختیار کریں تو عیسائی پادری کو بلایا گیا. تو عیسائی پادری نے آ کے خطاب کیا بادشاہ کے تخت کے ساتھ. تو اس نے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کی شان میں توہین کی. تو بادشاہ کا جو کتا تھا نا, بادشاہ کے جو کتے ہوتے ہیں کتوں کے بادشاہ ہوتے ہیں, بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں. بہت خوب, بڑی گہری بات کہہ دی آپ نے. تو کلام الملوک ملوک الکلام. ہاں, تو وہ کتے بھی جو ہے نا وہ انہوں نے بڑے, یہ بولتے ہیں اس کو کتا بھی نہ بولو, ان کے بھی نام رکھے ہوتے ہیں. بڑے ان کے ڈاکومنٹس بنے ہوتے ہیں, کاغذات ہوتے ہیں. میں نے سنا کوئی لاکھوں روپے کے پاسپورٹ بنتے ہیں ان کے, بھائی ٹریولنگ ہوتی ہے باقاعدہ, ان کے پاسپورٹ بنتے ہیں, ٹریولنگ ہوتی ہے. اچھا, تو وہ بڑا ٹرینڈ کتا تھا. تو اب لیکن کتا ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے. بے شک بے شک. اس کتے نے جو آرام کرا تھا ایک دم کھڑا ہوا اور غرانا شروع کیا. تو بادشاہ نے اس کو روک دیا کہ تو کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے میرا کتا غصے میں آ رہا ہے. گئے کتا جانور ہے. پھر سیٹ کیا کتے کو اور کتا پھر بیٹھ گیا. اس نے پھر جب عیسائی پادری نے بات شروع کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر توہین کی. اس بار جب کتا کھڑا ہوا تو اس نے اپنی زنجیر توڑی اور اس کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس کا نرغرہ ہی چیر کے رکھ دیا. تو بادشاہ نے بولا کہ یہ بات کیا کر رہا تھا جب اس کو مارا؟ تو بتایا بھائی یہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہا تھا. بولا پھر مسلمان کو بلا کے لے آؤ. تو مسلمان عالم کو بلایا گیا. تو اس وقت 40,000 ترک اس مسلمان عالم کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب میں خود یہ بات کیوں کی؟ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ رمضان میں جیسے شروع ہوتا ہے تو وہ جو سارا سال گانے باجے ڈرامے ڈانس فنکاریاں اور نہ جانے کہ کس کس غلاظتوں میں پڑے ہوتے ہیں, وہ آگے کمنٹس کرتے ہیں کہ اب ہم سکھائیں گے دین, اب آپ دین ہم سے سیکھیں گے. کلمہ پڑھنا آتا نہیں ہے اور دین سکھائیں گے. تو وہ رمضان میں بنے ہوتے ہیں اسکالر اور مفتی اور جو فنکارائیں ہوتی ہیں, جو جس طرح ہماری بہن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح یہ علماء قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کو بھی, اور ہمارے سامنے دوپٹہ پہن کے بیٹھتی ہے. بلکہ میں نے تو اس کو دعوت دی کہ اللہ رب العزت آپ کو اسکارف کی بھی توفیق دے. انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ وہ بھی تو. لیکن ہم باقی جگہوں پر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ, اور جس طرح آپ نے ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کی نہیں جس میں یہ تاثر ہو کہ آپ سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. درست, آپ دین سکھا رہے ہیں. آپ ہمیشہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, تو سوال علماء سے کرتے ہیں بے شک کہ یہ درست ہے یا نہیں, اس میں اور ہمیں یہی ادب ہے اور یہی کام ہے. بے شک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بقیہ ٹی وی چینلز پر
وہ سارا ٹھیکہ دین سکھانے کا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے، اور وہ پھر اتنے گراؤنڈ سے باہر شاٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، شام کو سوئے گا تو کافر ہوگا، حدیث پاک میں ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا منہ سے کیا کیا باتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان باتوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور یہ کلیریفیکیشن اس لیے ضروری تھی کہ جو میرا بھائی ہمیں دیکھ رہا ہے وہ یاد رکھے کہ یہ دو جو احباب ہیں، دو جو لوگ ہیں، یہ ہم کو یا آپ کو دین سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ السؤال نصف العلم، سبحان اللہ، سوال ہی آدھا علم ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری مشاورت سے، اور پھر جو ان کو اللہ نے علم دیا ہے اس حوالے سے یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، اور پھر ان کے سوال سے وہ جواب کے ساتھ دلائل کے دریچے کھلتے ہیں جس سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھے سوال کرتے ہیں، یہ دین کے جواب نہیں دے رہے ہوتے، دین کے جواب ہم لوگوں سے لے کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے نا جی، علامہ صاحب آپ بھی تائید کرتے ہیں نا جی۔ تو اب جو ہے وہ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میرے سامنے ہے، ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا بے شک، اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا، تیری اوقات یہ ہے۔ تو زمین میں اتراتا نہیں چل، اور زمین میں اتراتے چلتے ہی جوان ہے، بوڑھا آدمی نہیں چلتا اتراتا، اکڑ کے چلتے ہیں۔ ہاں، اکڑ کے ٹشن ہی الگ ہوتے ہیں نا، ٹور ہی الگ ہوتی ہے، کر و فر الگ ہوتا ہے، جتنا پاور آتا جاتا ہے اتنا گردن میں سریا، بلکہ اب تو گارڈر آتا جاتا ہے، ہاں جی درست۔ تو وہ تکبر اور وہ چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی الیکشن جیت جائے تو پھر تو جناب کمال ہی ہو جاتا ہے، اینڈ پھر تو کپڑوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کلف لگ جاتا ہے۔ ہاں، خود کو بھی کلف لگ جاتا ہے۔ اور ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں بڑے واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے جو عزت والے بندے ہیں ان کی شان قرآن مجید میں یہ بیان کی، وعباد الرحمن، سبحان اللہ، جو اللہ کے بندے، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو کس حال سے ہوتے ہیں؟ اس پہ وہ بھی مفتی صاحب بتا دیجئے نا کہ جب فتح مکہ کے بعد آقا صلاۃ والسلام آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں؟ یہ ہے عباد الرحمن یمشون فی الارض، جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی انکساری میرے آقا علیہ السلام نے جو کر کے دکھائی، بے شک بے شک، کہ فتح ہو رہی ہے، 10,000 کا لشکر جرار ہے، سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، لیکن اپنے اونٹ کی کوہان سے سر مبارک ٹچ ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، کہ امامی کے جو وہ ہوتا ہے وہ ہل گئی ہیں، امامہ ہل گیا ہے، امامہ ہل گیا، وہ ٹچ ہو رہا ہے بار بار، عاجزی سے، ایسا نہیں سر اٹھا گئے ایسے، نا نا آج فرمایا جب فتح بھی کر لو تب بھی یہ حال ہوتا ہے، ابھی تو فتح ہی کچھ نہیں کیا ہے تو ایسا حال ہوتا ہے ہمارا، ابھی تو گھر سے نکلے ہیں اور اس حال ابھی تو گھر سے نکلے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم نے زمین آسمان الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا ہے، اور دھمکیاں اور بھرم تو ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو اسٹائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بے شک۔ تو احادیث میں کیا آیا کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ رب العزت جوان جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو بہت محبوب رکھتا ہے، اور جو جوانی کی توبہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جوانی کے سجدے کو وہ فضیلت ہے بڑھاپے کے سجدے پر جو مرسلین کو انبیاء پر ہے، اللہ، اور فرمایا کہ جو جوان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور صدیق وہ نبیوں کے بعد جو مرتبہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقوں کا ہے، صدیقین کا ہے، وہ والا ثواب اس جوان کو عطا فرماتا ہے جو جوان اللہ کی بارگاہ میں
گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رہتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، تشریف لے گئے تو کہا عائشہ اگر اجازت دو تو میں کچھ اللہ کی عبادت کر لوں۔ کہا میرے سرتاج مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ آپ میرے بجائے اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جائیں۔ تو ایک کونے میں مصلی بچھایا اور پھر عاجزی انکساری جب شروع کی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہچکیاں بند گئیں، روتے تھے اور تلاوت کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی کی آمد ہو گئی، رات ہی گزر گئی، صبح اذان کا ٹائم ہے۔ تو بلال حبشی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے میں تو سب کچھ بنا، آپ کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی، آپ کے صدقے میں جنتیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم عبادت بھی ریٹائرمنٹ کے بات کرتے ہیں، درست، جب ہمیں دنیا والے بھی ریٹائر کر دیتے ہیں تو پھر ہم جا کر مسجد میں چودھری بن جاتے ہیں، پھر جب بچے ہماری نہیں سنتے تو ہم مسجد میں آ کے شور کرتے ہیں، امام اور مؤذن پہ شور کرتے ہیں، جب گھر میں کوئی نہیں سنتا تو ادھر آ کے میں نے بھی نوٹ کیا ہے، آپ نے بھی نوٹ اور کیا ایک بڑا ہے۔ خاص قسم کا عابد بھائی جملہ آتا ہے کہ بھائی اب تو اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، اور آپ نے جو بات کی نا کر و فر کی، وہ تکبر کی، وہ سر اٹھا کے چلنے کی، تو ایک دنیا میں ایک مقام ہے ناظرین کہ جہاں پر اللہ رب الجلال خود فرماتا ہے کہ وہاں پر اپنے شانے چوڑے کر کے کر و فر کے ساتھ سر اٹھا کر اس جگہ کا طواف کیا جائے، کہ جب آپ حجر اسود سے مقام ابراہیم تک جاتے ہیں تو عابد بھائی اس کے لیے اسی طرح کی ہے نا کہ آپ اپنے شانے چوڑے کر کے سر کو اٹھا کے اور پھر اللہ رب الجلال کے لیے طواف کیا جائے۔ اس کے علاوہ عجز و انکساری ہی مالک، اور وہ بھی کیوں ہے، وہ علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے وہ کیوں ہے، جب کافروں نے یہ بولا کہ اب تو یہ ختم ہو گئے، میں نے اسی لیے اشارہ کیا کہ یہ کیوں ہے، مالک نے کیوں محمد صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس اب آ گئی ہیں ماشاءاللہ سے، اور آج کا موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے۔ علامہ صاحب جو ہیں ابھی تک تشریف لائے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے میں نے علامہ اقبال صاحب کا ایک مصرع روک کے رکھا تھا، وہ آپ کی جانب جو ہے میں لے کر آ رہا ہوں، پھر آپ اسے آگے بڑھائیے گا کہ علامہ جو ہیں وہ فرماتے تھے، ہائے ہائے ہائے، علامہ صاحب کی بھی کیا خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کھل جائیں گے اس شخص پہ سب راز خداوندی، اقبال کے شعروں کو انسان اگر سمجھے۔ اقبال کے شعروں میں کیا مطلب باتیں ہیں، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ مطلب جوانوں کو وہاں پر وہ جو اہمیت دے گئے نا، وہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، تو خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ مطلب اقبال کے فلسفے بہت ہی ڈیٹیل میں ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ آج میں سناؤں گا بھی آپ کو یہی، بے شک، واہ 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 کلام ہوگا، واہ 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 واہ، جوانوں سے جو خطاب اقبال نے کیا وہ نکال کے لائیں گے، اس سے پہلے ذرا یہ واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو زاہد بھائی کو سلام ہے، بے شک بے شک، اور ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، پوری قوم کی طرف سے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے آپ سے فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر میں جواب کی طرف آتا ہوں، جو فتح مکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ بات یہ ہے کہ فتح مکہ میں وہ اللہ نے کیوں کہا، اور آج وہ پوری دنیا میں ہر انسان کے لیے ایک شعار اور سنت بنا دیا گیا۔ میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت ہی ایسی کر دی تھی، وہ اتنی عاجزی آ گئی، اتنی عاجزی آ گئی، اتنی تواضع آ گئی کہ وہ ہر وقت گردنیں جھکا کر چلنے لگے۔ تو دیکھنے والے جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا اب تو یہ تھکے ہوئے ہیں، یہ ویسے ہی جا چکے ہیں، آخری اوقات ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے حکمن کہا، فرمایا میرے نبی یہ جو عاجزی ہے نا اس کی دل کی کیفیت سے میں واقف ہوں، لیکن یہاں جو دیکھنے والے ہیں نا ان کے سامنے ذرا ان غلاموں سے کیجئے سر اٹھا کے چلیے۔ اب اللہ کا حکم ہے، اور جو سر اٹھا تو پھر کبھی نہ ذرا سر اٹھا کے چلیے، تاکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عاجزی صرف میرے لیے اختیار کیے ہوئے، تمہارے لیے نہیں۔ بے شک بے شک۔ میں اب آتا ہوں عنوان کی طرف۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا خوبصورت، میرے خیال میں ساری عنوان بڑے اچھے تھے، لیکن آج کا عنوان ویسے ہی دل کو لگنے والا ہے اور میرا پسندیدہ عنوان ہے۔ میں اس پر الحمدللہ بڑی مقامات پر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں گفتگو کرنے کا۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ جو ابھی اشارہ ہوا نا کہ ہم آخری عمر میں آ کر کہتے ہیں جی اب تو اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے، تو میں اسی سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذرا تاریخ پہ نظر دوڑائیے کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے جو کام لیے، بڑے بڑے امور،
انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود کے مقابلے میں بت توڑوائے اور نمرود کا مقابلہ کروایا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی ہے. 17 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، غالباً 17-18 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلاڑا لے کر جاتے ہیں اور تمام بتوں کے سر قلم کر دیتے ہیں. آپ اصحاب کہف کی تعریف کو دیکھیے، آپ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، آپ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھیے. انتہائی کم سنی میں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا گیا اور ان سے بڑے کام لیے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ ابھی اعلان نبوت انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ پہلے ہی اپنی قوم کے سامنے اللہ کی عبادت، نبوت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، وہ نبی پہلے سے ہوتے ہیں. بے شک. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی زندگی میں کیسے کیسے امور سر انجام دیے. پھر اسلام کا آپ نے اعلان کیا، اعلان نبوت فرمایا، تو جتنے صحابہ اکرام تھے وہ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود میں ڈالے، آپ کے ہاتھ میں دیے، اور پھر انہوں نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال ہے. اور 36 سال کا نوجوان، کیسا نوجوان؟ جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. 22 اور 28 کے درمیان آیات کریمہ ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے پہ نازل ہوئی. آپ ذرا سوچئے کہ وہ کیسا نوجوان ہوگا، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر جو پاکیزگی اور طہارت ہے وہ کیسی ہوگی کہ اللہ اس کے ارادے کو قرآن کریم بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما رہے ہیں. تو دعا بھی تو کس کی ہے؟ جی دعا بھی تو کس کی ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو مانگا، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام. اللہ رات کی تاریکی میں جب سارے خانہ کعبہ کے لوگ سو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ کو پکڑ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اگر اے اللہ اگر آپ نے اسلام کو قوت دینی ہے تو مجھے خطاب کا بیٹا عمر دے دیجیے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی پہ بس نہیں، چند نوجوان ہیں. آپ دیکھیے 3 نوجوان مکہ میں ایسے بھی ہیں حضرت کہ جن کو جب اللہ کے نبی کے سپرد اللہ نے کیا، ایک کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، ایک کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، ایک کا نام عبداللہ ابن عمر ہے. رسول اللہ کی صحبت اور تربیت میں آئے ہیں نوجوان، لیکن اللہ نے ان کو لقب کیا دیے. آج دنیا، یہ ہمارے زائد بھائی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے انہوں نے ان کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوگا. ایک امام الفقہاء کہلوائے، ایک امام المفسرین کہلوائے، ایک امام المحدثین کہلوائے. اور جوانی میں اگر آپ دیکھیے تو میں ایک غلام کی بات کرنے لگا ہوں. غلام کس کا؟ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بے شک. میں آج ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ نعرہ ہم بہت زیادہ لگا چکے. غلامی رسول میں موت کے ساتھ زندگی بھی قبول کروائیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آج ہم یہ تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے. یار غلامی رسول میں زندگی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں رونا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں مسجد آنا قبول نہیں ہے. آپ دیکھیے کوئی کپڑا ہو نا، کپڑا مفتی صاحب، کوئی کپڑا ہو، آپ اس کو صاف پانی میں ڈالیں، اسے نچوڑیں، تو نچوڑنے کے بعد وہ کپڑا کون سا پانی دے گا؟ صاف پانی. لیکن گندے پانی میں ڈال کے نچوڑیں گے تو کیسا نکلے گا؟ گندا نکلے گا. ہم کسی کے ایمان پہ شک نہیں کرتے. جس طرح ابھی فہیم بھائی کے متعلق بعض احباب نے کہا گیا، آپ کیا جانتے ہیں کہ فہیم بھائی کا ایمان کیا ہے، میرا کیا ہے، زائد بھائی کا کیا ہے؟ اب ان کی کوئی داڑھی کو دیکھے تو لوگ کہیں گے جناب یہ تو لبرل قسم کے آدمی ہیں، لیکن ہزاروں علماء کا کام اللہ پاک نے ایک نوجوان سے کروایا. بات یہ ہے کہ جب آپ گندا پانی نچوڑیں گے کپڑے کو تو گندا ہی نکلے گا. زندگی غلامی میں گزرے گی تو موت غلامی میں آئے گی. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے. ابھی رمضان ہے تو موقع کی مناسبت سے میں کہتا جاؤں، فرمایا کہ اپنی زندگی کو رمضان بنا لو. اپنی زندگی کو رمضان بنا لو، موت عید جیسی آئے گی. عید ہم کیسی بناتے ہیں؟ اپنی زندگی کو رمضان بنا لیجئے، موت عید جیسی آئے گی. بات میں کر رہا تھا جوانی کی، تو جوانی میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسے کام لیے. ایک غلام کا بیٹا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسامہ بن زید 17 سال عمر ہے. جس قافلے کا امیر بنایا اس قافلے کے مامور کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ جیسے لوگ. امیر کون ہے؟ ایک غلام کا بیٹا کالے رنگ کا. اس لیے شکلوں کو دیکھ کر کبھی مت کہیے کہ فلاں کا ایمان کیسا ہوگا، آپ کا اسلام کیسا ہے، آپ اسلام کے متعلق کیا جانتے ہیں، آپ دین کے متعلق بھی پڑھ دیجئے نا. وہ کون سی انہوں نے کہا کہ کچھ اس طرح کا کہ بات کرنے والے کو نہ دیکھو، بات کیا ہو رہی ہے وہ دیکھو. وہ حدیث کا ان کا قول جو بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا جوانی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے متعلق ایک اور قول بھی موجود ہے. فرمایا جب تک آپ اگلے کے اس معیار کو نہ بھانپ لیں
کہ اس کا تقوی کیا ہے، تو اس وقت تک آپ کو اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب تقوی کا معیار کس نے رکھا ہے اپنے پاس؟ اللہ نے۔ بے شک کوئی کسی کے تقوی پر بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے، اعلیٰ وہی ہے، برتر بالا وہی ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں، یہاں وقت نہیں ہے میں دے سکتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے لوگوں کو جن کو ہم شاید وہ مدارس سے، مساجد سے، علماء سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ نے دین کا ان سے بڑا بڑا کام لیا، بے شک بہت بڑا بڑا۔ آپ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ کتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھیجا، اور ان کے متعلق لکھنے والوں نے لکھا، پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں یہ بھی بحث چلی کہ جی ہمارے محمد بن قاسم ہمارے ہیرو نہیں ہیں، ہمارے ہیرو تھے، ہمارے ہیرو ہیں۔ وہ سوئے ہوتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ جس بہن کا خط یہاں سے گیا، فرمایا بہن لبیک، میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، ہمارے راشد میں مناس، آ رہا ہوں۔ جی جی ہاں ہمارے راشد مناس کی عمر کیا تھی اس وقت؟ بالکل جب انہوں نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ بالکل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں مسند حدیث پر براجمان ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، انتہائی کم عمر میں آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ دنیا میں 4 آدمیوں کے نام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا، ایک رکعت میں۔ ان میں سے ایک شخصیت امام اعظم شیخ الائمہ امام الائمہ حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ ہیں، جو ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم پڑھا کرتے ہیں۔ اور آپ قریب وقت میں آ جائیے، شاہ ولی اللہ سے لے کر حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے مصلے کے نیچے ماں روزانہ شکر رکھتی، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ وہ ماں لیٹ ہو گئی تو فرمایا پریشان ہو گئی کہ آج میرے بیٹے کی مصلے کے نیچے شکر نہ ہوئی تو بیٹا پریشان ہو جائے گا، لیکن جب پہنچی پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی؟ فرمایا پڑھ لی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا جیسی شکر آج ملی ویسی کبھی نہیں ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شکر جو ہے وہ آج بھیج دی گئی ہے۔ محمد صاحب ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ روزے کے وقت میں نے سنا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ رب الجلال کے آگے وہ قبول ہوتی ہے، تو عجز و انکساری کے لیے ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، آپ ذرا دعا فرما دیجئے، پھر ہم بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ اور پھر افطار کے ساتھ واپس جی میں دعا کرنے سے پہلے صرف ایک 10 سیکنڈ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ خدا را جتنے نوجوان ہیں اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کیجئے اور اس چیز کو پاک کر لیجئے، پاس ورڈ لگانے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے، آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، اپنے آپ کو اندر سے پاک کریں گے تو یہاں سے آنسو کا آنا آسان ہو جائے گا۔ دعا کریں۔ جی آپ دعا کروائیے، پھر انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں تو بسم بچوں اللہ کی روزہ الرحمن پوشائی الرحیم، کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، اسلاف و اکابرین، یا اللہ پوری امت کے جتنی امت زندہ ہے، جتنی دنیا سے چلی گئی، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ جو پیغام یہاں سے دینا چاہتے ہیں، جو بات یہاں سے پوری دنیا میں جا رہی ہے، یا اللہ یہ ہمارے میزبان ہیں اور ساتھ مہمان ہیں، یا اللہ بیک اپ پہ جتنی ٹیم ہے بھائی سلیمان سمیت، یا اللہ سب کو اس کا اجر عظیم نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنی باتیں اخلاص سے کی گئیں ہم سب کے لیے یا اللہ نجات شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نہیں معاف کرنا تب بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو یا اللہ جیسا مرضی گناہگار ہو ہاتھ اٹھا لے بس آپ کی طرف سے معافی آ جاتی ہے۔ یا اللہ ان لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے یا اللہ جن لوگوں کو اس رمضان میں آپ نے معاف فرمانا ہے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ہمارے بھائی فہیم صاحب کے بیٹے سمیت، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہتے ہیں، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا اللہ جس کے دل میں جو حاجت ہے تمنا ہے، یا اللہ غیبی خزانوں سے سب کی آرزوؤں کو یا اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ دن دگنی رات چگنی اس چینل کو اور یا اللہ اس پروگرام کو، ہمارے اینکر کو، ہماری بہن کو، بھائی کو، یا اللہ سب کو ترقی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ برما میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ غیبی مدد اور نصرت فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو بالخصوص نوجوان طبقے کو یا اللہ اپنی اصل پر آنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرات صحابہ اکرام کی اور حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یا اللہ کامل اکمل محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس طرح یہاں جمع ہیں کل قیامت کے دن اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جمع فرما دے، اپنے مصطفیٰ
مصطفیٰ کے نعلین میں جمع فرما دے، صحابہ اکرام کے جوتوں میں جگہ نصیب فرما دے یا اللہ جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی نصیب فرما دے، جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی نصیب فرما دے یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان اپنی اپنی قبروں کی پاتال میں اتر چکے، پچھلے سال وہ رمضان میں تھے اب نہیں ہیں یا اللہ وہ اب ہماری دعاؤں کے مستحق بن چکے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے، جنت الفردوس جنت الماوا میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو وبا کورونا کے نام سے ہے یا اللہ پوری دنیا کی انسانیت کو یا اللہ اس سے اپنی خاص الخاص پناہ نصیب فرما دے یا اللہ تمام شرار کے شر سے، حاسدین کی حسد سے، منافقین کی منافقت سے، نظر بد کی نظر بد سے یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی پناہ نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین، آمین آمین۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، زور زور سے آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔